السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، میں نے ایک ہمارا گروپ تھا نزول عیسیٰ ابن مریم، اس کے اندر تقریباً زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لوگ تھے، جس کے اندر 2-3 مرزائی تھے اور 4-5 جو ہیں وہ ہمارے مسلمان ساتھی تھے۔ اس گروپ کے اندر یہ آپ کے سامنے جو سکین لگے ہوئے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 449 اور یہ 450، یہ سکین میں نے لگائے، اور اس 1 to 1 گروپ کے اندر بھی میں نے یہ سکین لگائے۔ ایک قادیانی مربی ہیں ایان احمد، تو انہوں نے نزول عیسیٰ ابن مریم کے اندر اس پہ بات کرنا شروع کر دی اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ بتائیں کہ یہ لگانے کا آپ کا مقصد کیا ہے، اس پر آپ کا اعتراض کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اعتراض آپ بھی جانتے ہیں ہمارا کیا اعتراض ہے، اور جو پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر آپ کے مرزا جی نے کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال بات ہوتی گئی، خیر اس نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ جناب مجھے پتہ ہے آپ کیا اعتراض کرنے والے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کی ہے مرزا جی نے، تو یہ گستاخی انہوں نے نہیں کی۔ یہ جناب والا اس ایان احمد نے بات کی، اور کس طرح بات کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ میں ابھی ثابت کرنے لگا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ پس پشت جو ہیں وہ عیسائیت کی تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور عیسائیوں کے عقیدے کو آپ لوگ جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو اسلام کی عظمت کا قریب سے بھی علم نہیں ہے کہ اسلام کی عظمت کیا چیز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتاب جو ہے وہ اسلام کی عظمت کے لیے لکھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ آتم کے ساتھ حضور کا مناظرہ مباحثہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے نتیجے میں حضور نے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر اچھا، یہ اب ایان احمد صاحب یہاں الزام لگا رہے ہیں کہ آپ عیسائیوں کی، یہودیوں کی تقلید کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ ہم عیسائیوں کی نہ تقلید کرتے ہیں، نہ ان کا دفاع کرتے ہیں، نہ ان کی لکھی ہوئی باتوں کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ عبداللہ آتم نے جو اسلام کے اوپر حملے کیے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کے اعتراضات کیے گئے ہیں، اور جوابی الزامات جو ہیں وہ حضور نے ان کی کتابوں میں سے، انجیل میں سے نکال کے ان کو دکھائے ہیں، اور آپ وہ اعتراض مناب کر کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلط بیانی کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اسلام کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور آپ اسلام کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، آپ عیسائیوں کی تقلید کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ یہاں پہ اسلام کا جو ہے حفاظت کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی اب جناب وہ حوالہ کوٹ کرتا ہوں جو اس کتاب کے شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کی وجہ تصنیف فرمائی ہے، آپ سب لوگ پڑھ لیں ذرا، اب دیکھیں جی اسلام کی حفاظت کون کر رہا ہے، اسلام پر حملے کون کروا رہا ہے، کیا اٹھائے اور کیا آپ نے جوابات دینے تھے جو۔ اچھا، اس گروپ کے اندر یہ بات کرنا چاہتا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ وہاں تو صرف 2-4 ساتھی ہیں، اس گروپ کے اندر تقریباً 200 لوگ تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ اس موضوع پہ ہماری گفتگو اس 1 to 1 مناظرہ گروپ کے اندر ہو۔ ایک تو یہاں گروپ ایڈمن موڈ پہ لگ جاتا ہے، کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، اور دوسرا یہاں لوگ 200 ہیں، وہاں صرف 8 لوگ تھے، تو یہاں میں اس کو لے آیا، لیکن یہ یہاں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہاں آ کے اس نے یہ کہا کہ میں وہاں جوابات دینا چاہتا تھا، آپ نے وہاں گروپ جو ہے بند کر دیا۔ تو پھر میں نے اس کو کیا کہا، جو سکین وہاں لگایا وہی سکین یہاں لگایا۔ آپ ڈرتے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے آپ کو ڈر لگتا ہے، میں نہیں ڈرنے والا خدا کی قسم کسی سے، آپ ڈرتے ہیں۔ یہاں اس گروپ کے اندر سکین آپ نے کل دیکھا، اس گروپ کے اندر سکین آپ نے آج دیکھا، ساری رات گزر گئی، آپ نے اس گروپ کے اندر بات نہیں کی، کیوں ڈرتے ہیں؟ یہاں بات کریں۔ اس گروپ کے اندر صرف 5 لوگ تھے، اس وجہ سے وہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یہاں 100 سے اوپر لوگ ہیں، یہاں اس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایان احمد صاحب یہاں بات کریں، اور آپ کہتے ہیں جو اعتراض اٹھائے، میں نے تو آپ کو چیلنج کر دیا، میں نے کہا جو حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ کے مرزا صاحب نے الفاظ لکھے ہیں، اگر عیسائیوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہو جائیں، میں مرزا ہی ہو جاؤں گا، اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہوگا، ثابت کریں۔ اچھا سامعین، میں یہ بار بار اس کو چیلنج کرتا رہا، یہ کہتا تھا کہ مرزا جی نے عیسائیوں کی کتابوں سے حوالے نقل کر کے یہاں لکھے ہیں۔ میں نے اس کو چیلنج کیا کہ جو الفاظ مرزا جی نے لکھے ہیں، اگر وہ عیسائیوں کی کتابوں سے ثابت ہو جائیں
تو میں قادیانی ہو جاؤں گا، مگر اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ میرا ابھی تک چیلنج قبول کر سکے۔ آپ کے پاس غنیمت کا موقع ہے، آپ کے پاس یہ غنیمت ہے کہ ایک بندہ آپ کے مرزا صاحب پہ ایمان لائے گا اگر آپ وہ الفاظ ثابت کر دیں تو آپ کو اور کیا چاہیے۔ لیکن لوگوں کو دھوکہ نہیں دینے دوں گا، دھوکہ نہیں دینے دوں گا، کیونکہ وہ الفاظ جو آپ کے مرزا صاحب نے کہے ہیں وہ عیسائیوں کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہو خدا کی قسم۔ آپ سے کہا تھا، آپ سے میں نے کہا تھا کہ حیات و وفات عیسیٰ کا جو موضوع چل رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ وجہ کیا ہے، چکر کیا ہے آخر؟ اچھا اس گروپ کے اندر میں نے اس گروپ کے اندر سکین لگایا ہے، اس گروپ کے اندر میں نے سکین لگایا، کیوں نہیں یہاں جواب دینا چاہتے؟ جس گروپ کے اندر 200 لوگ موجود ہوں اس میں تو آپ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں آپ کی چوری یہیں سے پکڑی جا رہی ہے، اور جس گروپ کے اندر 5 سے 7 آدمی موجود ہیں وہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہو ڈرتے ہو، ڈر تو آپ رہے ہو، صرف چوری آپ کے مرزا صاحب کے سامنے آنی ہے، لوگوں کے سامنے صرف آپ کا دھوکہ لوگوں کے سامنے آنا ہے، اس وجہ سے آپ ڈر رہے ہو یہاں بات کرنے کے لیے۔ اگر چاہتے ہو تو میں اپنی تمام آڈیوز یہاں لگا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ سن لیں گے، یہاں بھی میں لگاتا ہوں ابھی آڈیو، جو آپ کہتے ہیں نا وہاں اعتراض کیے میں جواب دینا چاہتا ہوں، میں اپنی آڈیوز یہاں لگا دیتا ہوں، وہ سارے لوگ سن لیں گے کہ کیا میں نے اعتراض کیا اور کیا آپ جواب دیں گے ان کا۔ اچھا یہ اگلی جو آڈیوز ہیں یہ اس گروپ کی آڈیوز ہیں، یہ ایک آڈیو جو 1 منٹ 19 سیکنڈ والی ہے یہ بھی اس گروپ کی میں نے لگائی، اور نیچے جو میں نے آڈیوز لگائی ہیں اپنی یہ 5 آڈیوز اس گروپ کے اندر میں نے اس کو چیلنج کیا تھا، مگر یہ وہاں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کلپ ثابت کر دیں، میری کوئی تحریر ثابت کر دیں، نجی لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی کروڑ ہاں لعنت ہو۔ کیوں جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں کی تقلید کر رہے ہیں، ان کے دفاع کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ میرا کوئی کلپ ثابت کر دیں، میری کوئی تحریر ثابت کر دیں، نجی محفل کی گفتگو میری ثابت کر دیں کہ میں نے کبھی بھی عیسائیوں کا عقیدہ بیان کر کے ان کی تقلید کی ہو یا ان کا دفاع کیا ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اور جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ عیسائیوں کی کتابوں سے نقل کر کے، خدا کی قسم یہ الفاظ دنیا کی کسی کتاب عیسائیوں کی کتاب سے یہ آپ دکھا دیں، یہ الفاظ جس کتاب سے نقل کی ہے آپ کے مرزا صاحب نے، اس کتاب کے اندر یہ الفاظ دکھا دیں، خدا کی قسم میں مرزائی ہو جاؤں گا۔ لائیں، میرا چیلنج ہے کھلا پوری مرزائیت کو، جو آپ کے مرزا صاحب نے الفاظ لکھے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ جو الفاظ آپ کے مرزا صاحب نے یہاں ان سکینوں میں لکھے ہیں، اس کتاب میں لکھے ہیں، اگر وہ عیسائیوں کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائیں، میں خدا کی قسم مرزائی ہو جاؤں گا، آج ہی ہو جاؤں گا۔ لاؤ بڑے سے بڑا مربی ثابت کر کے دکھائے۔ عیسائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اور میں اس کے جواب میں عیسائیوں کی کتاب کا حوالہ دے کے عیسائیوں پہ تو تنقید کر سکتا ہوں لیکن عیسیٰ پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھ کے اللہ کے سچے نبی پہ ظلم کیا ہوا ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے جملے ڈال کے عیسیٰ کی توہین نہیں کر سکتا۔ جو آپ کے مرزا صاحب نے کام کیا ہے وہ عیسائیوں کے مقابلے میں کتاب لکھ کے عیسائیوں پہ تنقید نہیں کی، ان کو برا نہیں کہا کہ آپ نے ایک اللہ کے سچے نبی کے متعلق کیا بکواسات کیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اعتراض ڈائریکٹ اس نے جناب والا حضرت عیسیٰ پہ کیے ہیں کہ وہ ایسا تھا۔ اچھا سامعین، یہ جتنی بھی آڈیوز ہیں، یہ نیچے ابھی 3 آڈیوز اور ہیں، یہ اس گروپ کی میں نے یہاں لگائی تھی تاکہ ان آڈیوز کا جواب دے، مگر یہاں ایان احمد صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک آڈیو کو ٹیگ کیا، یہ جو 1 منٹ 11 سیکنڈ والی ہے، اس کے جواب میں ایان احمد صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سماعت فرمائیے۔ یہاں سے ہماری جو گفتگو آگے چلی ہے وہ آپ سنیے۔ نے خود ہی لکھا ہوا ہے بائبل، جناب علی صاحب ہے، مجھے تو پہلے بات یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گروپ میں کتنے بندے شامل ہیں اور اس گروپ میں کتنے بندے شامل ہیں۔ آپ لوگوں کو ہوتا ہے جناب، آپ مجھے گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب آپ کو جواب دینا آتا نہیں ہے، پھر ادھر ادھر کے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے حوالہ کوٹ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا، میں نے اصل سکین لگا دیا اس کا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبداللہ آتم کے ساتھ مناظرہ کیا، مکالمہ کیا، ٹھیک ہے جی، اس کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی کتابوں کے حوالے دے کے جو انہوں نے جس یسوع کو جناب، جس کے اوپر جناب انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ یہ یسوع ہے، اس کی دادیاں نانیاں زانی ہیں، ٹھیک ہے نا، شراب پیتا ہے، میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر جو اعتراضات، جو آیات انجیل کے اندر جناب انہوں نے تحریف کر کے لگائی ہوئی ہیں نا، وہ سارے میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس لیے میں نے تو آپ
اچھا، یہاں یہ مرزائی قادیانی کہہ رہا ہے کہ انجیل کے اندر، بائبل کے اندر عیسیٰ کے متعلق، ان کی دادیوں نانیوں کے متعلق یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ نوح کے متعلق، نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہم نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ اور کیا ہم بائبل کی ان چیزوں کو سچا مان لیں کہ واقعتاً جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے؟ ہم اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں، ہاں کہ حضرت نوح کے متعلق جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے، جو عیسیٰ کے متعلق لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ اگر جھگڑا صرف یہ تھا کہ میں نے کہا کہ وہ جو لکھا ہوا ہے جو بھی وہ غلط لکھا ہوا ہے اس کی تردید کرنی چاہیے تھی، مگر ان کے مرزا جی نے تردید نہیں کی، بلکہ یہاں اس نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ عیسیٰ کے متعلق بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ وہ زانی بھی تھا، نعوذ باللہ، شرابی بھی تھا، اس کی نانیاں دادیاں زنا کار عورتیں تھیں، وہ کنجریوں کے ساتھ میل جول رکھتا تھا، پتنی کیا کیا نقل کفر نباشد اس نے یہ جملے بولے، اور پھر تصدیق کی کہ واقعتاً نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ ایسا ہی تھا۔ میرا اختلاف صرف یہی تھا کہ اس کو تردید کرنی چاہیے تھی، کہ عیسائیوں سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے، عیسیٰ ایسا نہیں تھا، مگر اس نے کہا جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے، واقعتاً عیسیٰ ایسا ہی تھا۔ اصل جھگڑا یہ تھا۔ آپ کو اس بات کا جواب دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب کا ٹائٹل پیج میں نے آپ کے سامنے لگا دیا تھا کہ اس میں حضور نے لکھا ہے کہ جناب یہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے عیسائیت اور اسلام کے خلاف یہ جنگ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں میں شامل ہوں، اور اسلام کے لیے حضور نے جو صداقت کے معیار بیان فرمائے ہیں وہ اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں، اور عیسائیت کے مقابلے میں تو جناب اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسائیت کی تقلید کر رہے ہیں، یہودیوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ جی ایانامہ صاحب، میں نے وہ آڈیو ساری لگا دی ہیں جو میں نے کی تھی، تو آپ نے ان کا جواب دینا تھا، یہ لگی پڑی ہیں، اب دے جواب، کیا دینا ہے جواب اس کا، کیا دینا ہے جواب اس کا، دے۔ میں نے لگا دی ہیں، ادھر والی ساری آڈیو لگا دی ہیں، ادھر کتنی آڈیو ہیں، زیادہ نہیں ہے، یہ 4 آڈیوز ہیں جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی ہے نا، جہاں سے آپ نے بات چھیڑی ہے۔ پہلے تو صرف اتنا مطالبہ کرتے رہے کہ آپ کا اعتراض کیا ہے، میں کہتا رہا کہ سارے لوگوں کے سامنے ہے، وہ ایک الگ آڈیوز ہیں ان کا۔ میں اس بات کا جواب آپ کو دے چکا ہوں ایانامہ صاحب، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اس بات کا، آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہو۔ کس نے عیسائیوں کی تقلید کی ہے، کس نے ان کا دفاع کیا ہے، کس نے کہا عیسائی ٹھیک ہے یہودی ٹھیک ہے، وہ آڈیو پیش کریں۔ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عیسائیوں کو غلط کہا جاتا، عیسیٰ کو کیوں غلط کہا گیا؟ عیسائیوں کی کتاب سے حوالہ نقل کر کے ان کی تنقید کی جاتی، تردید کی جاتی کہ آپ نے ایک اللہ کے سچے نبی پہ کیوں بکواسات کی ہیں۔ اس نے تو اپنی طرف سے الفاظ ڈال کے جناب والا عیسیٰ کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے تو وہی چیزیں عیسیٰ کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایسا تھا، واقعتاً ایسا تھا۔ اگر آپ ہمارے نبی کی توہین کریں گے تو میں تمہارے عیسیٰ کی کروں گا۔ وہ تو واضح کہہ رہا ہے کہ وہ واقعی ایسا تھا، وہ تو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کس نے کہا عیسائی ٹھیک ہے، کس نے کہا یہودی ٹھیک ہے؟ شرم کرو، کوئی شرم کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جدو حیا ٹر جاندی ہے نا جی، پھر بھویں بندہ شلوار لا کے سر تے بن لوے تو کوئی فرق نہیں پیندا ہے۔ پہل مرزا قادیانی نے کی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ میں نے ان کو جناب کا حضرت مسیح السلام نے پہلے اچھا جو بائبل کے حوالے جناب کوٹ کیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے اس میں کیا الفاظ بیان کیے ہیں؟ انہی الفاظ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان فرما دیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بھی تو جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پیش کر کے اپنے پاس اعتراض بنا کر پیش کر دیتے ہیں، ایک تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر تفصیل بیان فرما دی تو کون سا جناب آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے اس بات کے اوپر؟ کیونکہ آپ سے ڈیفینڈ نہیں نہ ہوتے، اور مجھے ثابت کریں گے کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہل کی ہے، کوئی حوالہ لگا دے جناب کہ حضرت مسیح السلام نے پہلے پہل کی ہے۔ اور عبداللہ میں نے پہل دوسری کی بات نہیں کی، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ اکرام صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات کریں، اور میری کسی آڈیو کا جواب دیں۔ کون سے حوالے آپ نے پیش کیے جو ادھر الفاظ لکھے ہیں؟ تفصیل بیان کر دی، واہ سونیا، واہ سونیا، تفسیر بیان کر دی۔ تو وہ تو تائید کر رہے ہیں آپ کے مرزا صاحب اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعتاً اسی طرح عیسیٰ کے اندر تھا، یہ سب کچھ اس کے اندر تھا۔ وہ تو عیسیٰ پہ تنقید کر رہے ہیں،
انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے یہ جملے لکھے ہیں فلہذا یہ جملے غلط ہیں، یہ باتیں عیسیٰ میں موجود نہیں تھیں۔ یہ ہوتی ہے تفسیر کر کے اگلے پہ تنقید کرنا اور عیسیٰ کی صفائی دینا اور اسلام کو بلند کرنا، اسلام کا دفاع کرنا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تائید کر رہا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ باتیں تھیں اس کے اندر، یہ باتیں تھیں اس کے اندر، وہ تو یہ ثابت کر رہا ہے۔ اس طرح اگر کہتا کہ عیسائیوں کی عبارت نقل کر کے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ کذاب ہو، دجال ہو، آپ نے جھوٹ بولا اللہ کے سچے نبی پر، یہ باتیں اس یسوع کے اندر موجود نہیں تھی، یہ ہوتا ہے اسلام کا دفاع۔ وہ تو کہتا ہے تھی، آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں تھی، وہ ایسا تھا۔ یا لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نہیں کوئی نہیں، کسی کسبی عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو چھو کے دھو کے اپنے بال اس کے ساتھ نہیں ملے، نہ اس کے جسم کے ساتھ جسم ٹچ کیا ہے۔ کسی کسبی عورت نے یہ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ جس نے بھی لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، یہ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے اسلام کی دفاع کرنے کا۔ آپ تو ابھی بھی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کوئی کسبی عورت تھی جو عیسیٰ کے ساتھ یہ کر رہی تھی۔ آپ تو مرزا صاحب کی عبارت کا دفاع کرنے آئے تھے، ابھی آپ بھی ثابت کرنے لگ گئے کہ واقعتاً وہ کوئی تھی، واقعتاً عیسیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کی عورت تھی۔ آپ تو مرزا صاحب کی عبارت کا دفاع کرنے آئے تھے، آپ نے بھی وہی باتیں کرنی شروع کر دی۔ کر رہے ہیں یہ اپنی پوری تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا، یسوع کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کا یسوع اور ہے، مسیح اور ہے، بائبل کا یسوع مسیح اور ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے حوالے کوٹ۔ اچھا دیکھیں اب مرزائی کا یہاں دھوکہ دیکھیں آپ، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا، کیونکہ مرزا جی نے ان چیزوں کو صحیح کہہ کے عیسیٰ کے اندر وہ چیزیں، وہ جرم ثابت کرنے کی کوشش کی، جب اس کے پاس جواب نہیں بن پایا تو یہ کہتا ہے کہ مرزا جی نے یہاں عیسیٰ کا لفظ نہیں لکھا، یہاں یسوع کا لفظ لکھا ہے، عیسیٰ کا لفظ نہیں لکھا، یسوع کا لفظ لکھا ہے، اور کہتا ہے یسوع کوئی اور ہے، عیسیٰ کوئی اور ہے۔ اب یہ یسوع اور عیسیٰ کو دو شخصیات ثابت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی عیسیٰ ابن مریم کو ہی انہوں نے نام یسوع کا دیا ہوا ہے، عیسائیوں نے، وہ یسوع کہتے ہیں، شخصیت ایک ہی ہے، مگر اب یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یسوع کو، مرزا جی نے یسوع کی توہین کی یا عیسیٰ کی نہیں کی، حالانکہ اس نے صاف لکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی کئی مقامات پر اس نے لکھ کے توہین کی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جس کو تم خدا مانتے ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ خدا اور ابن اللہ جو ہے وہ عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو ہی مانتے ہیں، وہ کسی اور یسوع کو نہیں مانتے، وہ ایک عیسیٰ ہے جس کو وہ یسوع کہتے ہیں۔ اب اس کا دھوکہ دیکھیے، پڑھتے کیوں نہیں ہے جناب؟ آپ اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہی آپ کی دروغ ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہی نہیں کیا اپنی پوری تحریر میں، دو صفحے پڑھ کے دیکھ لیں جی، یسوع کا ذکر کر رہے ہیں، اور یسوع کس کا نام ہے؟ جو بائبل کی روح سے جناب وہ میں نے حوالے کوٹ کر دیے، ابھی آپ کے اکرام صاحب نے حوالہ کوٹ کیا ہے اور خود پڑھا نہیں ہے، اور اب جناب پیش کر دیا، اور میں نے جب پورا پڑھ کے سنایا آپ کو جواب نہیں آیا اس کا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ مرزائی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ یسوع کوئی اور ہے، عیسیٰ کوئی اور ہے۔ ابھی یہ حوالہ لگایا ہم نے روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 171 کا، یہاں ان کے مرزا جی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیسس اور یوز آصف کے نام سے مشہور ہیں، یعنی کہ یسوع، جیسس، یوز آصف، یہ تینوں نام جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے ہی ہیں، شخصیت ایک ہی ہے، مختلف ناموں سے ان کو پکارا گیا ہے۔ بہرحال مرزا جی مانتے ہیں، اور یہ عجیب مرزا جی کا دفاع کرنے آئے ہیں جو مرزا جی کی بھی بات نہیں مانتے۔ یسوع خدا ہے، کیونکہ جو بائبل ہے وہ اس کی روح سے تو یسوع خدا ہے۔ دیکھیں جی نا، آپ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس یسوع کو تم خدا مانتے ہو، ٹھیک ہے جی، ابھی دیکھ لو، یہ خود تسلیم بھی کر رہا ہے کہ مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس یسوع کو تم خدا مانتے ہو۔ دوبارہ سنیے ذرا، جس یسوع کو تم خدا مانتے ہو، جس یسوع کو تم خدا مانتے ہو، جس یسوع کو تم خدا مانتے، کہتا ہے مرزا جی نے لکھا ہے جس یسوع کو تم خدا مانتے ہو۔ اب اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو، جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا عیسیٰ، اسی کو ابن اللہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں۔
تو مرزا جی کہتے ہیں کہ جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو تو وہ کون ہوا؟ وہ عیسیٰ ہی ہوا نا، کوئی اور شخصیت تو نہیں ہے نا جی۔ آگے سنیں۔ مانتے ہو، ٹھیک ہے جی، اگر وہ یسوع جو ہے اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے کام ایسے ہیں، کیا خدا ایسے کام کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب یسوع کو آپ تو خدا مانتے نہیں ہیں، یا مانتے تو بتائیں نا۔ آپ جو اتنے زور و شور سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر پر جناب اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر مانے۔ مجھے کہہ رہا ہے مرزائی کہ آپ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، یعنی کہ اب یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس کو خدا مانا جائے اس کی تو توہین نہیں ہو سکتی، باقی سب کی توہین ہو سکتی ہے، نبیوں کی، ولیوں کی، ہر ایک کی توہین ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یسوع خدا ہے، کیونکہ جو بائبل ہے وہ اس کی روح سے تو یسوع خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو حضرت مسیح کی تحریر روزہ روشن کی طرح واضح ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب تحریر شروع ہو رہی ہے نا، اس پیج کے اوپر میں آپ کو یہ نہیں کہتا پچھلے پیج پہ جائیں کہ ہمارے سید و مولا افضل الانبیاء خیر الاصفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھیں اور بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں، بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے۔ مگر کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو جوان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا تھا؟ ٹھیک ہے جی، یہ خود پڑھ کے سنا رہا ہے جو اس کے مرزا جی نے حضرت عیسیٰ کے متعلق لکھا ہے۔ دیکھو کتنی توہین کر رہا ہے۔ آگے جناب آپ نے جو حوالہ دیا اس کے اوپر پڑھ لے جناب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب اس یسوع کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں جو بائبل کی روح سے جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک دامن صاف کر رہے ہیں اور سچا ثابت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس یسوع کو جناب آپ جھٹلا رہے ہیں۔ بھائی یہ کہتا ہے کہ مرزا جی نے حضور کا دفاع کیا۔ بھائی حضور کا دفاع کرنے کے لیے کہاں اسلام کے اندر لکھا ہے کہ آپ کسی دوسرے نبی کی توہین کر دیں، اس کو زانی، شرابی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کریں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر رسول، ہر نبی پہ ایمان لانا ہے، کسی رسول اور نبی کی توہین نہیں کی جا سکتی، ہر ایک نبی کو ماننا ہے۔ دھوکہ نہیں۔ آپ تو کچھ میری آڈیوز کے جواب دینے والے تھے، تو وہ تو آپ نے جواب دیا نہیں۔ کیا جواب دینے والے تھے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یسوع کوئی الگ سے شخصیت ثابت کر دیں کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے، جو مریم کا بیٹا ہے اس کو چھوڑ کے، اس کے علاوہ کسی اور کو یسوع خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ آپ ثابت کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ جب وہ وجود ایک ہے، شخصیت ایک ہے۔ یہ میں نے اس سے مطالبہ شروع میں کر دیا تھا، ابھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ کہتے ہو یسوع اور ہے، عیسیٰ اور ہے، تو آپ دو شخصیات ثابت کر دیں، مگر آخر تک کس نے یہ بات ثابت نہیں کی۔ صرف اس کا نام دوسرا نام ہے، عیسیٰ کا دوسرا نام یسوع، اس کو عیسائی یسوع کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا نام عیسیٰ ہے، لیکن شخصیت ایک ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ ہم اس یسوع کی توہین نہیں کر سکتے۔ یا تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ یہاں آپ یسوع کو گالیاں نکالیں، سارے لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کہیں کہ وہ جو یسوع ہے جس کو عیسائی اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس کو یہاں گالی دیں، یہاں ہمت ہے تو گالی دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ نہیں ہے تو پھر تو اس میں گالی دینے میں کوئی حرج نہ ہوگی نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہی عیسیٰ ہے تو پھر آپ ہچکچائیں گے، لیکن آپ کے مرزا صاحب نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ جی جس یسوع کو آپ خدا مانتے ہیں، اب ذرا قرآن پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتے ہیں، صرف اس کا نام انہوں نے یسوع رکھا ہوا ہے، صرف اس کا نام یسوع وہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کہتا ہے کہ عیسائی جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، جو مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو آپ بتائیے، آپ نے یہاں خود تسلیم کر لیا کہ مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ جس کو خدا مانتے ہیں وہ کون تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ خدا مانتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور اس کے لیے بکواس کی ہے آپ مرزا صاحب،
اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض سیدھا عیسیٰ پہ ہو رہا ہے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، عیسیٰ ایسا نہیں تھا، آپ نے کذب کیا ہے، عیسیٰ ایسا نہیں تھا. یہ ہوتا ہے ان کا رد، عیسائیوں کا رد. وہ تو عیسیٰ کا رد کر رہا ہے آپ کا مرزا. ہم کیوں مانے بھائی، ہم کیوں مانے؟ ہم تو اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا مان لیا جائے اس کو تو برا بلا نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے نبیوں کو برا بلا کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو شرابی، زانی اور بدکار اور عورتوں سے، کنجریوں سے ملنے والا اور یہ بدکاری کرنے والا، یہ سارا کچھ اللہ کے نبی کو کہا جا سکتا ہے. آپ کے نزدیک صرف خدا کو نہیں کہا جا سکتا. آپ یہی مطالبہ کر رہے ہیں نا؟ یا تو آپ عیسیٰ کو خدا مانیں یا پھر عیسیٰ کے اندر یہ ساری صفتیں مانیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بچوں والی، یہ بے وقوف. یہ ہے جناب، ہم حضرت جناب من، میں اب ادھر اکرام صاحب بھی جناب بار بار میسج کر رہے ہیں اندر، اور آپ بھی کر رہے ہیں، تو مجھے جب موقع ملتا ہے میں جناب آپ کے جواب دیتا ہوں. تو جناب میں نے اوپر حوالہ کوٹ کر دیا جی، جو یسوع کا تصور قرآن کریم میں ہے، موجود ہے، ایدہ بروح القدس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. جس بائبل میں جس یسوع کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے، بائبل کی تحریف کر کے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو یسوع کا خاکہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنی عیاشیوں کے لیے، کہ آپ اس کو مانتے ہیں؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں، یا ایدہ بروح القدس کو مانتے ہیں؟ ہمارا اعتراض یہ ہے جناب، ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا پاکیزہ نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جو عیسائیوں نے جس یسوع کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، نبی مانا ہوا ہے، خدا کا بیٹا تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں جو تحریفات بائبل کے اندر کی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا آپ ان تحریف شدہ بائبل کو جس میں حضرت یسوع کی انہوں نے تصویر کھینچی ہوئی ہے، کیا اس کو یسوع مانتے ہیں، یا حضرت اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہوئے جس کتاب کا ذکر، جس مسیح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اس کو مسیح مانتے ہیں؟ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی، اگر کوئی یہودی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، مسلمان بندہ عیسیٰ یا موسیٰ کی توہین نہیں کرے گا، وہ اس کا رد تو ضرور کرے گا، وہ اس کا رد تو ضرور کرے گا. جس طرح آپ پہلے بھی پیش کر رہے تھے کہ کوئی نبی کی توہین کرے تو آپ قتل کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے. ہم اس بغیرت کو اور اس عیسائی اور غیر مسلم اور یہودی کو آپ اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں، ادھر اپنی زبان سے مانتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ادھر کہتے ہیں آپ عیسائیوں کا دفاع کر رہے ہیں. یہ دوگلی پلیسی چھوڑ دیں. اللہ غیر کی زبان سے حق بات نکلوا دیتا ہے. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول کو کبھی برداشت نہیں کرتے، ادھر آپ کہتے ہو کہ آپ عیسائیوں کا دفاع کر رہے ہیں. ایان صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم تو ایسے بندے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بندے کو جو عیسائی یہودی توہین کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں ہم عیسیٰ یا موسیٰ کی توہین نہیں کریں گے. نہیں کرتا تھا. جی ایان صاحب، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرے گا تو ہم عیسیٰ کی توہین کریں گے. آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا؟ یعنی کہ وہ تو کنجری عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر؟ نہ کرے یار. وہ تو کنجریوں کے ساتھ جسم ملانے سے پرہیز نہیں کرتا تھا، وہ یہ نہیں کرتا تھا. یہ تو ڈائریکٹ عیسائیوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، یہ ڈائریکٹ عیسیٰ پہ اعتراض ہو رہا ہے. سمجھو یہ عیسیٰ پہ اعتراض ہے، یہ عیسائیوں پہ اعتراض نہیں ہے. عیسائیوں پہ اعتراض یہ تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان سے کہا جاتا کہ یہ جو تم نے اپنی کتابوں میں بکواسات لکھے ہیں، یہ غلط لکھے ہیں، یہ چیزیں عیسیٰ کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے عیسائیوں پہ اعتراض. اور نبی کا دفاع، وہ تو جناب والا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے ہر نبی کو مانتا ہے. اگر ہمارے نبی کی کوئی توہین کرے گا تو ہم اس کے نبی کی توہین نہیں کریں گے. عیسائی کوئی توہین کرے گا تو ہم عیسیٰ کی توہین نہیں کریں گے. یہ بات مسلم ہے. لیکن آپ کے مرزا صاحب نے اس کے بدلے میں توہین کر دی حضرت عیسیٰ کی. تو مسلمان وہ ہو سکتا ہے کہ جو کسی نبی کی توہین نہ کرے، کسی نبی کی تحقیر نہ کرے. یہ تو آپ کے مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو کسی بھی نبی کی تحقیر کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے. ہر نبی کو ماننا، اس کی شان اور اس کی عظمت کو ماننا فرض اور ضروری ہے. جو کسی ایک نبی کی بھی تحقیق کرے وہ مسلمان نہیں ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے نبی کی توہین کرے ہم اس کے نبی کی توہین کرنے لگ جائیں؟ یہ آپ کا اسلام ہوگا، آپ کا دین ہوگا، آپ کے مرزا صاحب کا دین ہوگا، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، نہ یہ محمد رسول اللہ کی شریعت ہے۔ اعتراض آپ کیا کریں گے جی؟ آپ نے اوپر کہا ہے کہ ہمارے مرزا صاحب نے اس حوالے میں یہ لکھا ہے کہ آپ جس کو خدا مانتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ خدا عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں۔ آپ جس کو خدا مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ خدا عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں۔ سمجھو یہ تو آپ نے تسلیم کیا نا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ جس کو خدا مانتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو میرا ایک موقف ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب یہ حضرت عیسیٰ کا دفاع نہیں کر رہے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ کے اندر وہ خامیاں ثابت کر رہے تھے۔ آپ کی آڈیو سے ثابت ہو گیا کہ آپ جس کو خدا مانتے ہیں وہ تو ایسا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ کسی غیر کی کتاب سے حوالہ نقل کر کے اس کی تردید کرنا الگ ہوتا ہے، اور اس بندے پہ اعتراض کر دینا جس پہ پہلے انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ جرم ثابت کر دینا کہ واقعی وہ ایسا تھا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ مرزا صاحب نے عیسیٰ کا دفاع نہیں کیا۔ آپ کے مرزا صاحب نے ان سے کہا کہ جس کو آپ خدا مانتے ہیں وہ تو ایسا تھا۔ مرزا صاحب کا بھی ایمان تھا کہ وہ ایسا تھا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ابن اللہ مانتے تھے، وہ خدا مانتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو۔ تو مرزا صاحب نے کیا کہا پھر کہ عیسیٰ ابن مریم جس کو تم خدا مانتے ہو وہ تو ایسا تھا، یہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اعتراض آپ کیا کریں گے؟ اچھا سامعین، میں پہلے بھی ایک حوالہ آپ کو دکھا چکا ہوں جہاں ان کے مرزا صاحب یہ مان رہے ہیں کہ یسوع عیسیٰ کا ہی نام ہے۔ ابھی ایک اور حوالہ میں نے یہاں لگایا، یہاں کیا کہتا ہے آدم کی مثال عیسیٰ کی مثال ہے، خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا، اور پھر خدا نے کہا کہ ہو جا، سو ہو گیا۔ بس اتنی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی۔ موسم برسات میں ہزارہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے خود بخود زمین سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مثال یہ کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، پس اتنی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی۔ تو یعنی کہ میرا موقف پھر بھی ثابت ہو گیا کہ مرزا جی نے جو توہین کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی ہے، اور یہ یہاں مان رہا ہے کہ جو عیسائی خدا مانتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی مانتے ہیں، کہ اس میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت پیدا ہو گئی۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ عیسائی عیسیٰ کو ہی خدا مانتے ہیں، اور ان کے مرزا جی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور جان بوجھ کے عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے توہین کی ہے۔ جی میں نے حوالہ ایک اور لگا دیا ہے، اس حوالے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسائی، آپ کے مرزا صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جس کو وہ خدا مانتے ہیں، جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی اور یسوع نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ کوئی اور یسوع نہیں ہے، جہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ یسوع ہے جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خدا جڑا ہے انہوں تے بھی نہیں گل اس گل دا بھی جناب قرآن کریم تو یہی تو ان کو اعتراض کا جواب دے رہا نا میرے پیارے بھائی، کہ انہوں نے ان کو اللہ ان کو یعنی کہ تثلیث کا عقیدے پر قائم کیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے نبی اور پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ جس طرح سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام نے انکار کر دیا جی، ٹھیک ہے نا، وہ میری اور میری ماں کو معبود بناتے ہیں، اس کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے۔ تو اگر علم ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو اگر علم ہی نہیں ہے قرآن کریم کی روح سے، تو بائبل کے وہ پھر بائبل کو ماننے والے ہیں نا۔ تو یہاں پھر آپ یسوع مسیح اس کو مانے جو بائبل میں ذکر ہے، جس یسوع مسیح کا ذکر قرآن میں ہے، وہ تو جو ہے بن باپ کے پیدا ہوا، وہ تو سچا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فرشتے جو ہیں وہ مدد کر۔ ابھی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو بائبل کے اندر مسیح لکھا ہوا ہے وہ اور ہے، اور قرآن کے اندر لکھا ہوا وہ اور ہے۔ حالانکہ یسوع ایک ہی ہے، مسیح ایک ہی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو یہ سارے نام دیے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائیوں نے اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ کے متعلق کچھ اس طرح کی بیہودہ باتیں لکھی ہیں
بائبل کے اندر، لیکن انہوں نے عیسیٰ کے متعلق ہی لکھی ہیں، اس کو خدا مانتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق اس طرح کی بیہودہ باتیں لکھ دی۔ اب شخصیت ایک ہی ہے، خدا اس کو مانا، کچھ لوگوں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا یا اپنے مفاد کے لیے ان کے اوپر کچھ الزامات لگا دیے، تو یہ تو ان کا کفر ہے نا جی، اس میں شخصیت عیسیٰ کی تو چینج نہیں ہو سکتی نا۔ اب یہ دو شخصیات بنانا چاہتا ہے، حالانکہ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روح القدس جو ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے خدا بنایا یا میری ماں کو خدا بنا لیا، اور بائبل کہہ رہی ہے جناب وہ تو خدا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تواڈے خدا جڑا ہے انہوں تے بھی نہیں گل اس گل دا بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ تحریر پوری پڑھتے نہیں ہیں آپ، اعتراض پہ اعتراض کری جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ پڑھیں تو صحیح جناب بائبل میں لکھا کیا ہے، ایک نہیں دو نہیں بیسیوں ان کی ایسی۔ میں نے ان کو اتنا کھلا چیلنج دیا کہ کہتے ہیں آپ بائبل نہیں پڑھتے۔ میں نے اتنا بڑا چیلنج دیا، اگر ہمت ہوتی تو مجھے مرزائی کر لیتے نا ثابت کر کے۔ میں نے کہا کہ جو آپ کے مرزا جی نے لکھا ہے یہ کسی بائبل کے اندر ثابت ہو جائے میں مرزائی ہو جاؤں گا۔ اتنا کھلا چیلنج کیا، میرا چیلنج قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں مجھے قادیانی بنا لیتے؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے، جھوٹ کہتے ہیں، ایسا کچھ بائبل کے اندر نہیں ہے جو مرزا جی نے لکھا ہے۔ تحریف شدہ آیات موجود ہیں انجیل کے اندر جو حضرت مسیح کو جناب وہ کامل انسان ماننے سے گریز کرتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تحریر نہیں کر رہے، اور یہی الفاظ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں استعمال فرمائے ہیں، اوپر جناب اکرام صاحب نے حوالہ لگایا ہوا، دیکھ لیں بھائی نے وہی الفاظ اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کو تحریر مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ایک بات ڈلیور کرنا چاہتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، کوئی اعتراض کی صورت میں ڈلیور کرنا چاہتا ہوں، تو لازمی بات ہے کہ جناب میں آپ سے بات کرتے ہوئے اس تحریر کو ساتھ لے کے آؤں گا اور کہوں گا جناب کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو اس کے اندر الفاظ ایڈ کرنے ہیں جناب وہ بھی آپ مجھے کہنے نہیں یہ اعتراض ہو گیا جی آپ کا، یہ اعتراض یہ الفاظ آپ نے کیوں استعمال کیے، یہ تحریر میں شامل ہی نہیں ہے۔ او حضرت جی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی خدا نہیں ہوگا، جس کا خدا ہونے کا جس کے خدا ہونے کی تردید قرآن کے اندر موجود ہے، اس کو گالیاں دینی چاہیے، اس کو مجرم ثابت کرنا چاہیے، اس کو برا بھلا کہنا چاہیے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عیسائی جو ہیں وہ کس کو خدا مانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ ابن اللہ عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس کو آپ خدا مانتے ہو وہ تو بڑا برا تھا، تو وہ کون تھا پھر؟ قرآن کہتا ہے کہ جس کو عیسائی خدا مان رہے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس کو آپ خدا مانتے ہو وہ تو اس طرح کا تھا۔ تو آپ بتائیں کس پہ اعتراض ہو رہا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھ جائے گا۔ انجیل کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جناب ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، ولی بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو یہاں آپ کو بالکل عقل ہی نہیں ہے کسی بات کی، ٹھیک ہے۔ اب بائبل میں یہ حوالے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، میں لگا دوں گا، کہیں گے تو جناب یہ سارے حوالے انجیل مقدس میں موجود ہیں، جو تحریف شدہ ہیں انہوں نے یہ جناب حوالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جناب ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں تو عیسائیوں پہ اعتراض کریں نا۔ تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ اس کو نبی مان سکتے ہیں جس کے متعلق بائبل میں یہ لکھا ہو کہ وہ اپنی دادیاں نانیاں سے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، کیا آپ اس کو نبی تسلیم کر لیں گے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے بکواسات کی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک، کیا آپ یہ تحریرات مان لیں گے؟ میں کوٹ کروں گا، آپ مانیں گے ان کو؟ پھر جناب ہم ان کو سچا نبی مانتے، پیغمبر مانتے جی یہی بات تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، سامعین ذرا یہ دوبارہ سنیں۔ کے بارے میں جو انہوں نے بکواسات لکھا ہو کہ وہ اپنی دادیاں نانیاں سے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، کیا آپ اس کو نبی تسلیم کر لیں گے؟ آگے سننا ذرا، میں یہی بات اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے بکواسات کی ہیں اپنی، کیا آپ اس کو نبی تسلیم کر لیں گے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے بکواسات کی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک، کیا آپ یہ وہ شراب پیتا ہے، کیا آپ اس کو نبی تسلیم کر لیں گے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو جی
میں نے اس سے کہا تھا کہ بائبل کے اندر جو بکواسات لکھے گئے ہیں وہ غلط لکھے گئے ہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اسی طرح انہوں نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام پہ الزامات لگائے ہیں. مگر ان کے مرزا جی کہتے ہیں کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں نا جی عیسیٰ پہ، وہ بالکل درست لگائے گئے ہیں، وہ واقعی ان کا خدا ایسا ہی تھا. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہی تھے، یہ بھی سچ لکھا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جی کہتے کہ آپ نے جو کتابوں کے اندر بکواسات کی ہیں یہ غلط کی ہیں، یسوع ایسا نہیں تھا اور نہ نوح علیہ السلام ایسے تھے، یہ آپ نے بکواس کی ہیں. مگر یہ تو مرزا کہتا ہے کہ نہیں، بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، واقعتاً یسوع کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. تو پھر ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نوح علیہ السلام پہ جو الزامات لگائے گئے تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسے تھے. تو یہی تو بات میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ مربی سمجھ نہیں رہا. انہوں نے بکواسات کی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک. کیا آپ یہ تحریرات مان لیں گے؟ میں کوٹ کروں گا، آپ مانیں گے ان کو؟ پھر جناب ہم ان کو سچا نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، لیکن جو انہوں نے فرضی تصویر بنائی ہوئی ہے اس یسوع مسیح کی اس کی بات کر رہے ہیں، حضرت مسیح موعود. اچھا، یہ مربی بار بار کہتا ہے کہ فرضی مسیح، حالانکہ قرآن مقدس نے صرف ایک ہی مسیح کا ذکر کیا ہے، اور وہ اصل مسیح ہے، مسیح ابن مریم جو ہے، عیسیٰ ابن مریم. کسی فرضی مسیح کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے فرضی مسیح. یہ مرزائی اپنی طرف سے فرضی مسیح بناتے ہیں. نہ عیسائیوں نے ذکر کیا ہے، نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی فرضی مسیح بھی تھا، یا کوئی فرضی مسیح جو ہے عیسائیوں نے بنایا ہوا تھا. کہیں بھی ذکر نہیں. یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے فرضی مسیح بنایا ہوا تھا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی الہ مانتے تھے اور خدا کا بیٹا مانتے تھے. پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں عقل آ رہی؟ اب بس ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا ہے. اب آپ کو جواب نہیں آ رہا تو آپ اعتراض پہ اعتراض کری جا رہے ہیں. ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتہ نا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو انہوں نے اس کو، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہا نا، بعد میں کہا گیا. لیکن بعد میں کہا تو اسی کو گیا نا. یہ تو قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ اسی عیسیٰ کو خدا کہا ہے، لیکن عیسیٰ کے سامنے نہیں کہا. اس وقت کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا سے، زمین سے اٹھا لیا، آسمانوں پہ لے گئے. اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسی عیسیٰ کو خدا مان لیا، کسی اور کو نہیں مانا. یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور بندے کو انہوں نے خدا مانا تھا، بلکہ اسی کو انہوں نے خدا مانا تھا جس کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا تھا، جو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. چاہے بعد میں مانا، چاہے اس کو خدا مانا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے؟ بلکہ وہ تو قیامت کے دن انکار کریں گے نا جی. آپ خود یہ دلیل پیش کرتے ہیں نا جی کہ وہ دن قیامت کو انکار کر دیں گے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ عیسیٰ کو نہیں پتہ. اب عزیر علیہ السلام کو عبادت کرتے ہیں یہودی، ان کو خدا مانتے ہیں، تو عزیر کو بھی نہیں پتہ. جس نبی کی کوئی بھی عبادت کرتا ہے یا اس کو خدا مانتا ہے، اس نبی کو کچھ نہیں پتہ ہے. وہ دن قیامت کو یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اللہ کے سارے رسول انکار کر دیں گے، اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے. ان کو تو علم نہیں ہے، لیکن جس کو انہوں نے خدا مانا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیے کیوں قربان کی ہے؟ اپنے مرزا صاحب کے لیے قربان کی ہے. مرزا صاحب کی غلط تائید کرتے ہوئے اور کسی اور رنگ کو دے. نہایت افسوس والی بات ہے جناب من، ٹھیک ہے نا، نہایت افسوس والی بات ہے کہ آپ نے پھر تحریر کو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے یہاں پہ شامل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو مضمون اس کے اندر بیان ہوا ہے اس کو نہ آپ سمجھے ہیں، اور نہ جناب اس کے جو پچھلی تحریرات ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو آپ نے تحریر یہاں پہ لکھی نہیں ہوئی، نہ وہ آپ نے کوٹ کی ہے. یہاں پہ صداقت حضرت مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اچھائی اور سچائی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایسے بن باپ پیدائش کے اگر ان کے اوپر کوئی ایسی فضیلت آ جاتی ہے تو پھر تو کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوتے ہیں. اصل فضیلت یہ ہے کہ وہ خدا کے سچے نبی پیغمبر ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات آئیں، اس کے ان مشکلات کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے جی. ثابت کرنے کی کچھ اور کوشش کر رہے ہیں آپ جناب، اس کو اعتراض کو میں دے کے کچھ اور کسی اور رنگ کو دے رہے ہیں. نہایت افسوس ہے جناب. لعنت اللہ علی الکاذبین کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. حضرت جی اتنی بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ ان کے خدا کو غلط ثابت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ بات آپ بتا دیں صرف اتنا
کہ جو ان کے خدا تھے جو یسوع تھے اس کی تائید کر رہے ہیں آپ کے مرزا صاحب یا اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ بس اتنا آپ بتا دیں. جو عیسائیوں کا خدا ہے اس کی تائید کر رہے ہیں یا اس خدا کی تردید کر رہے ہیں؟ اتنا آپ بتا دیں، ساری بات کھل جائے گی. ادھر آپ کہتے ہیں وہ عیسائیوں کے خدا کی تردید کر رہے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عیسائیوں کے خدا کی تائید کر رہے ہیں. کوئی ایک موقف اپنائیے نا. وہ جو عیسائیوں کو خدا ہے اس کو برا بھلا کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا؟ اس کی تائید کی گئی ہے یا اس کی تردید کی گئی ہے؟ یا اس کے اندر یہ چیزیں ثابت کی گئی ہیں یا ان چیزوں کا انکار کیا گیا ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے. جو بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یسوع ایسا تھا، آپ مجھے بتائیں. صرف سمپل سا سوال ہے کہ مرزا صاحب نے اس چیز کی تائید کی ہے کہ وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے یا اس کی تردید کی ہے کہ وہ غلط لکھا ہوا ہے؟ مرزا صاحب مانتے ہیں کہ واقعی یسوع ایسا تھا یا نہیں مانتے کہ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے. جب یہ سوال کا جواب آئے گا تو انشاءاللہ ہر چیز کھل کے واضح آ جائے گی. سارا دجل فریب جھوٹ کذب سب کچھ کھل جائے گا انشاءاللہ. یہ تو جناب ان کے خلاف بات ہے نا. یسوع وہی ہے لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے وہ دیکھیں نا. بائبل پہ اعتراض ہے، یسوع پہ اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بائبل پہ اعتراض ہے کہ بائبل نے جس یسوع کا تفصیلی خاکہ کھینچا ہے اس پہ اعتراض ہے. تو قرآن کریم کے جو یسوع مسیح ہیں ان پہ تو اعتراض کر ہی نہیں رہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حوالے بائبل کے دے رہے ہیں، یہاں پہ قرآن کریم کی آیت کوٹ کر رہے ہیں اور ان کی افضلیت بیان کر رہے ہیں. یہ تو جناب ان کے خلاف بات ہے نا کہ آپ تو افضلیت بیان کر رہے ہیں ان کی. آپ نے اگلی تحریر نہیں پڑھی، اس سے 2 آیتیں آگے ہی پڑھ لیتے، 2 سطریں آگے پڑھ لیتے تو مضمون سارا واضح ہو جانا تھا. عجیب یار آپ لوگ ہیں یار، قسم سے میں نے تو آپ کو ایک عقل مند سمجھا تھا. میں نے یہاں 4 صفحات لگائے ہیں، یہ 2 سطروں کی بات کرتا ہے. میں نے پورا مضمون لگایا ہے اور مضمون کے آخر پر بھی ان کے مرزا جی لکھتے ہیں کہ اگر یہ عیسائی میرے نبی کی توہین نہ کرتے تو میں اس کی توہین نہ کرتا. تو وہ تو پورا مضمون ہی حضرت عیسیٰ کے خلاف لکھ رہا ہے. یہ کہتا ہے 2 سطریں آگے پڑھ لیتے. کتنا دھوکہ دیتے ہیں یار، صرف لوگوں کو، سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. بندہ لیکن آپ تو ان سے بھی گئے ہوئے ہیں، تحریرات کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں جناب. تو اس سے جو پچھلا صفحہ ہے وہاں سے شروع ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحث، ان کی صداقت بیان کر رہے ہیں، ان کی سچائی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جناب اندر سے ایک لائن کاٹ کے جناب یہ دیکھیں. اور جناب من ہم اس مسیح عیسیٰ کا انکار نہیں کر رہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے، ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم. ہم اس یسوع کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر بائبل نے کہانیاں بنا کے ذکر کیا ہوا ہے، جو فرضی مسیح انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. ہم تو خدا کا پیغمبر رسول نبی مانتے ہیں. تو آپ بائبل پہ باتوں کو یقین کر کے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں. یار اف ہے یار آپ کے اوپر. او حضرت جی آپ کو یہی نہیں پتا، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دلیل کیا دی جاتی ہے. آپ مضمون کی طرف بھاگتے ہیں. میں نے یہ حوالہ کس لیے لگایا ہے یہ بتائیں. آپ کو پتا ہے میں نے یہ حوالہ کیوں لگایا ہے؟ شاید ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے حوالہ کیوں لگایا ہے. میں نے یہ حوالہ صرف اس لیے لگایا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب یہاں تسلیم کر رہے ہیں کہ جس کو عیسائی خدا مانتے ہیں وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میں نے صرف اتنی بات ثابت کرنے کے لیے یہاں یہ حوالہ لگایا ہے اور وہ بات اس میں ثابت ہو رہی ہے. آپ اس بات کا انکار کر دیں کہ یہاں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر رہے ہیں، کہہ دیں آپ. جواب تو یہ بنتا تھا یا آپ اس بات کو تسلیم کرتے یا اس بات کا انکار کرتے. میں نے تو یہ حوالہ صرف اس لیے لگایا ہے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے جو آپ صبح سے رو رہے ہیں کہ جناب والا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، وہ تو کوئی اور یسوع ہے. میں نے کہا آپ کے مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ وہی یسوع ہے، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی وہ خدا مان کے عبادت کرتے ہیں، جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، جس کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں. آپ کے مرزا صاحب مان رہے ہیں، آپ کو ماننے کے لیے کیا ہے؟ میں نے یہ صرف ثابت کرنے کے لیے یہ حوالہ لگایا ہے. اس کا مضمون جو بھی ہو، جو میں نے دلیل پکڑی ہے دلیل کو دیکھیں، استدلال کو دیکھنا چاہیے. حضرت کتاب تو کسی کتاب سے کسی مضمون سے حوالہ دیا جا سکتا ہے. حوالہ اور استدلال جہاں سے لیا جاتا ہے وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ مانتے ہیں یا آپ کے مرزا صاحب مانتے ہیں، یہ ہوتا ہے استدلال کا مطلب. شاید آپ نے کبھی کسی سے گفتگو نہیں کی یا آپ کو استدلال کا پتہ نہیں. میں پچھلی گفتگو میں بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیسے دی جاتی ہے اور کہاں سے دی جاتی ہے. آپ سیکھیں. کو تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے اعتراض کرنا کیا ہے، کیا بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام عقل کے اندھو کوئی عقل کرو جناب.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام بائبل کے حوالے دے کے ان کو بائبل کی تحریفات بتا رہے ہیں کہ جناب من یہ آپ کے یسوع کا حال ہے جو بائبل میں آپ نے تحریف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی نہیں وہی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے یسوع کا حال ہے جو آپ نے اس پہ الزامات لگائے ہوئے ہیں، یہ بات نہیں کی، بلکہ اس نے تو تسلیم کیا کہ واقعی آپ کا یسوع ایسا ہے۔ اس نے اس کے اندر یہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انکار کرتا تو ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اگر مرزا کہہ دیتا نا کہ یہ جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، یسوع ایسا نہیں تھا، یہ اگر حوالہ نقل کر کے کہہ دیتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ حوالہ نقل کر کے پھر ان حوالوں کی تائید کر رہا ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے۔ یسوع ہے، وہ اللہ نے بندے، انہوں نے تو ان کے اوپر زنا کے الزامات لگائے ہوئے ہیں، تو مانے پھر نا، کیوں نہیں مانتے؟ پھر بائبل کی بات مان لیں، پھر قرآن کی بات کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کی بات نہ مانے، پھر بائبل کی بات مان کے ان کو سچا نبی مان لیں۔ میں یہاں پہ اعتراضات لگا دیتا ہوں، لوکا کی انجیل سے، متی کی انجیل سے جناب ان کے حواریوں کے جناب جو خطوط ہیں وہ لگا دیتا ہوں، پھر وہ پڑھ کے پھر وہ سچا نبی مان لیں ان کو۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں یہی تو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر خصوصیت نہیں پائی جاتی، وہ تو کیڑوں مکوڑوں کی طرح، جس طرح کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اگر بن باپ کے پیدا ہو گئے تو کیا خصوصیت ہو گئی؟ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے، تمام انبیاء کے اندر حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کے مرزا صاحب تو کہتے ہیں کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں جناب والا، تو اس میں کیا خصوصیت ہو گئی کہ آپ اس کو خدا بنا لیں، آپ اس کی پرستش شروع کر دیں، آپ اتنا شور و غوغا کرنا شروع کر دیں؟ تو میں یہ جو ثابت کرنا چاہتا تھا، میری بات ثابت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ جو عیسیٰ ہے، وہ جو یسوع ہے، جس کو عیسائیوں نے اپنا خدا بنایا ہے، جس کو ابن اللہ کہا ہے، وہ وہی عیسیٰ ہے جو مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ آپ اس کو کوئی اور یسوع نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کوئی اور یسوع نہیں کہہ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اس کا مطلب پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے تو انکار کر دیا، بائبل کہتی ہے وہ خدا ہے، تو پھر لازمی بات ہے دو علیحدہ وجود ہو گئے نا، کہ ایک ہی وجود ہے؟ کیا یہاں تو آپ نے خدا دو بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ ماننا پڑے گا کہ جو قرآن نے خاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کھینچا ہے وہ سچا اور حق ہے، اور جو خاکہ بائبل نے کھینچا ہے وہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو ان کو بائبل کی روح سے جناب جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، قرآن کی روح سے تو نہیں ثابت کر رہے۔ تو آپ جناب کہتے ہیں نہیں جی آپ ان کو بھی خدا نبی مانے، وہ بھی نبی ہیں، اور جناب وہ نبی ہیں، وہ نبی مانتے نہیں ان کو۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نبی مانتے ہیں؟ وہ تو خدا مانتے ہیں، نبی تو ہم مانتے ہیں، یا تو آپ ثابت کر دیں بائبل کی روح سے کہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ چلیں علی بھائی آپ جواب دے لیں، میں اب جو ہے وہ نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز پڑھ کے میں نے کام شروع کرنا ہے، تو آپ جو ہے اعتراض کرنا ہے جو کر دیں، میں پھر اب سنوں گا پھر جواب دے دوں گا۔ وہ میں نے چلیں علی بھائی آپ جی اب وہ مرزائی کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے اس کو چیلنج پہلے کیا تھا کہ اگر یہ انجیل سے ثابت کر دیں، بائبل سے ثابت کر دیں کہ مرزا جی نے جو لکھا ہے وہ وہاں سے نقل کیا ہے، میں مرزائی ہو جاؤں گا۔ یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ پھر اس نے بات کی کہ یسوع اور ہے، عیسیٰ اور ہے۔ میں نے کہا یہ بھی دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کر دیں، تو یہ بھی اس نے ثابت نہیں کیا۔ اور پھر یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ اس نے تردید کی ہے، حالانکہ اس نے واضح لکھا ہے کہ یہ یسوع کے اندر چیزیں موجود تھیں، وہ ایسا تھا، تصدیق کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے اندر وہ چیزیں ثابت کر رہا ہے۔ تو کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا۔ ابھی وہ جب اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، ابھی وہ چلا گیا ہے، میں کام پہ جا رہا ہوں۔ چلو جی جائیں آپ کام پہ۔ نے آپ سے کہا تھا، اوپر میں نے اس دوسرے گروپ میں بھی میں نے کہا تھا، اور وہ آڈیو میں نے اس گروپ میں بھی لگا دی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ لوکا کے اندر موجود ہیں، تو بائبل کے اندر تو فلاں کے اندر موجود ہیں۔ ایان صاحب میں نے اس وقت بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ عیسائیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی الفاظ یہاں نقل کر دیے جاتے، اور یہاں نقل کر کے ان الفاظ کی تردید کی جاتی کہ جو کچھ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ صفتیں اللہ کے نبی عیسیٰ کے اندر، یسوع کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اگر یہ بات کی جاتی، خدا کی قسم میرا کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ میرا اختلاف ان الفاظ پہ نہیں ہے جو بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور وہاں یہاں کیوں نقل کیے۔ میرا اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کی تائید کیوں کی گئی ہے۔
اس پہ حاشیہ چڑھا کے وہ چیز عیسیٰ میں ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے؟ میرا یہ اختلاف ہے. میرا یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. میرا یہ اختلاف نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کو عقل نہیں ہے. مجھے بڑی عقل ہے. آپ کو عقل کی ضرورت ہے. آپ سوچیں سمجھیں ذرا غور کریں میری بات پہ. مجھے اس بات پہ اختلاف قطعا نہیں ہے کہ انجیل کے بائبل کے اندر یہ کیوں لکھے ہوئے ہیں یا آپ کے مرزا نے کیوں نقل کی ہیں. مجھے اختلاف اس بات پہ ہے کہ اس کو نقل کر کے وہ چیزیں ثابت کر رہا ہے آپ کا مرزا. وہ ثابت کر رہا ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. افضلیت کہاں بیان کر رہے ہیں؟ یہ افضلیت بیان ہو رہی ہے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ میں حوالے لگا دیے ہیں, سمجھنے والے پڑھنے والے خود دیکھ لیں گے کہ یہ افضلیت بیان ہو رہی ہے یا ان کی توہین ہو رہی ہے. میں پھر آپ کو وہی چیلنج کر رہا ہوں کہ بائبل کا حوالہ, اصل بائبل کا پیج یہاں لگا دیں اور ساتھ میں آپ نے مرزا صاحب کا حوالہ لگا دیں. اگر کر جائے میچ میں مرزا ہی ہو جاؤں گا. اگر یہ الفاظ موجود ہوں جو حاشیہ چڑھا کے ان کو اپنی طرف سے برا کہا گیا. آپ کہتے ہیں تفصیل کی ہے مرزا صاحب نے, تفسیر کی ہے, تفصیل نہیں کی. تفصیل کر کے تفصیل تو یہ ہوتی ہے کہ چلو یار انہوں نے غلط کہا تو ان کی تردید کرتے کہ آپ نے غلط کہا ہے. یہ صفتیں عیسیٰ کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ وہ تو ثابت کر رہا ہے. کتنی بار آپ کو بتاؤں, وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ چیزیں موجود تھیں. اور میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ بتائیں وہ جو عیسائیوں کا خدا تھا مرزا صاحب اس کو غلط کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ بس اتنا بتا دیں. لیکن قیامت کی صبح تک آپ جواب نہیں دیں گے. جو عیسائیوں کا خدا تھا اس حوالے کے اندر اس کو برا کہا ہے یا نہیں کہا؟ جو عیسائیوں کا خدا ہے اس حوالے کے اندر اس کو برا کہا ہے یا نہیں کہا؟ اس کے اندر یہ خامیاں اور یہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ بس اتنا آپ بتا دیں. ایک سیکنڈ کا جواب ہے ہاں یا نہ میں, ساری بات واضح ہو جائے گی. سارا دجل اور فریب اور کذب سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے مرزا صاحب نے کیا کیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے یا نبی ہے. میں تو اس کو نبی مانتا ہوں, میں اس کو خدا نہیں مانتا. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کو گالیاں دینی چاہیے؟ خدا کے علاوہ جس کو بھی ہو اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں. الگ وجود نہیں ہے. پہلے تو آپ مان رہے تھے وجود ایک ہی ہے, ابھی آپ کہتے ہو دو وجود ہیں. دو وجود نہیں ہیں, وجود ایک ہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پیدا ہوا مریم کے پیٹ سے, جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو انہوں نے ابن اللہ کہا, اور کوئی نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے ایک وجود ہے, لیکن وہ مسلمانوں کے لیے نبی ہے اور عیسائی اس کو خدا کہتے ہیں. وجود ایک ہی ہے. ہم اس کو نبی کہتے ہیں اور عیسائی اس کو ابن اللہ, اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. عیسائی اس کو خدا مانتے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم اس کو نبی کہتے ہیں اور عیسائی اس کو جو ہے وہ خدا کہتے ہیں, اس وجہ سے وجود دو ہو گئے. وجود ایک ہی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے مرزا صاحب ہیں, آپ اس کو نبی کہتے ہیں اور میں اس کو دجال کہتا ہوں. تو اب وجود تو ایک ہی رہا نا آپ کے مرزا صاحب کا. اب میرے دجال ماننے سے اور آپ کے نبی ماننے سے مرزا صاحب کے وجود دو نہیں ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اس وجہ کر کے جس طرح آپ کے مرزا صاحب کا وجود ایک ہی رہے گا, چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, چاہے اس کو کوئی نبی مانے. جس طرح آپ لاہوری گروپ ہے وہ اس کو نبی نہیں مانتا, وہ آپ کے مرزا صاحب کو کہتا ہے وہ نبی نہیں ولی تھا. تو کیا مطلب ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کا وجود دو ہو گئے؟ نہیں, آپ کے مرزا کا وجود ایک ہی رہا, لیکن وہ اس کو ولی مانتے ہیں, آپ اس کو نبی مانتے ہیں. ہم اس کو دجال کہتے ہیں, آپ اس کو نبی کہتے ہیں. اب یہاں تین نظریات آ گئے. اب تین نظریات سے کیا آپ کہیں گے کہ آپ کے مرزا صاحب کے تین وجود بن گئے؟ وجود ایک ہی ہے, شخصیت ایک ہی ہے, بندہ ایک ہی ہے, لیکن نظریات تین الگ الگ ہیں. اس وجہ سے عیسائی اسی عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہتے ہیں, یہ قرآن سے ثابت ہے, اور ہم اس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. وجود ایک ہی ہے, بندہ ایک ہی ہے, شخصیت ایک ہی ہے. یہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی مانتے ہیں نا. ہم نبی مان کے بھی اس کو گالیاں نکالیں تو ہم نے کہاں مانا؟ یار احمد صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کو برا کہا. اللہ میرے, کیا کیا جائے ان مرزائیوں کا؟ اب گروپ والوں آپ بتاؤ, یہ آڈیو سنو ایان صاحب کی. کہتا ہے کہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں, مرزا اس کو نبی مانتا تھا, اس وجہ سے مرزا نے اس کو برا بھلا کہا. جی گرام صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے, بڑی آپ نے اچھی بات کی. ہمارا اور کوئی چکر نہیں ہے. میں نے اس سے بھی کہا تھا
مجھے اس بات پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ کیوں موجود ہیں، مجھے اس بات پہ بھی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے مرزا صاحب نے اس کو نقل کیوں کیا، اپنی کتابوں میں لکھا کیوں، یہ بھی میرا اختلاف نہیں ہے۔ میرا اختلاف صرف اتنا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب نے عیسائیوں کی کتابوں سے جو باتیں نقل کی ہیں، نقل کر کے ان کی تردید نہیں کی بلکہ ان کی تائید کی ہے، بلکہ وہ چیزیں یسوع مسیح کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی ہیں۔ میرا اختلاف یہ ہے۔ باقی ایان صاحب نے میرا موقف مان لیا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عیسائیوں کے خدا کو جو ان کا خدا بنایا ہوا تھا اس کو برا کہا۔ میں نے کہا پھر ٹھیک بات ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کے مرزا صاحب نے عیسائیوں کے خدا کو برا کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کو عیسائی خدا مانتے ہیں وہ کون ہے۔ اب ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو عیسائی اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا، کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ ان کے مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی توہین کی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے موقف کی تائید ہو گئی ہے کہ اس نے عیسائیوں کے خدا کو برا کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے۔ اس بات کی بھی مخالفت کی، یہ الگ بات ہے۔ اگر مان بھی لی جائے کہ عیسائیوں کے خدا کو برا کہا تو قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں کا خدا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ جی تو سامعین، میں نے کتنے حوالے مرزا کے بھی لگا دیے، قرآن سے بھی ثابت کر دیا، اور وہ بھی تسلیم کر گیا، ایان احمد بھی تسلیم کر گیا کہ عیسائیوں کے خدا کو برا کہا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں کو خدا جو عیسائیوں نے بنایا ہوا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو ایان صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی مرزا جی نے توہین کی ہوئی ہے۔ یہ اور بھی میں نے حوالے لگا دیے ہیں، اس کے اندر بھی اس نے واضح الفاظ میں بڑا ہی برا کہا اور بڑی گالی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی توہین کی ہوئی ہے۔ یا تو آپ ثابت کر، یار عجیب لوگ ہیں آپ لوگ ہیں۔ ایک طرف تو عیسائیوں کے عقیدے کی آپ تقلید کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ اعتراض کر رہے ہیں جناب یہاں پہ کہ خدا ان کو مانا، بعد میں مانا یا پہلے مانا۔ اور بھائی خدا تو انہوں نے مانا ہے نا، ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد مان لیا ہو، ٹھیک ہے، یا ان کے آسمان پر جانے کے بعد ان کو مان لیا ہو تو خدا مانا ہے نا، تو انہوں نے اپنی بائبل میں ذکر کر دیا ہے، تو اسی بائبل کا حوالہ دے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کر دیا، تو اس میں کون سی اعتراض والی بات آ گئی؟ عیسائی تو ان کو خدا ہی مانتے ہیں نا، وہ خدا کا نبی نہیں مانتے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے رحمان خدا کا بیٹا بنا لیا۔ آپ تو حافظ قرآن ہیں، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا میں، تو اس سے بڑا فتنہ تو آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سے کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ اس کی بیان کر رہے ہیں۔ تو جناب خدا تو انہوں نے بنایا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی کا ذکر بائبل میں کیا ہے۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو اس آڈیو میں ایان صاحب نے واضح الفاظ میں تسلیم کر لیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا اور اسی کا ذکر بائبل میں ہے۔ کچھ دیر پہلے تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بائبل میں ذکر ہے وہ اور یسوع ہے، عیسیٰ اور ہے۔ ابھی واضح الفاظ میں اس نے تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ جواب نہیں نا، بکھلا گیا ہے بیچارہ، بکھلا گیا ہے۔ ابھی دوبارہ سناتا ہوں آپ کو، سنیں ذرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے رحمان خدا کا بیٹا بنا لیا۔ آپ تو حافظ قرآن ہیں، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا میں، تو اس سے بڑا فتنہ تو آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سے کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ اس کی بیان کر رہے ہیں۔ تو جناب خدا تو انہوں نے بنایا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جناب خدا تو انہوں نے بنایا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جناب خدا تو انہوں نے بنایا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی کا ذکر بائبل۔ اب سامعین آپ نے سن لیا، کچھ دیر پہلے تک تو یہ کہتا تھا کہ وہ کوئی اور خدا ہے، وہ ایک فرضی مسیح ہے۔ اب یہ مان گیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو ہی خدا مانا، جو میں 2 گھنٹے ہو گئے میں یہ اس سے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ کو ہی قرآن کہتا ہے انہوں نے خدا مانا، اور پھر یہ کہتا تھا کہ بائبل کا جو اس نے ذکر کیا، بائبل کے اندر جس خدا کا ذکر ہے، جس مسیح کا ذکر ہے، وہ فرضی مسیح ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں۔ مگر اس آڈیو کے اندر یہ بھی تسلیم کر گیا یہ
کہ وہ بائبل کے اندر جو مسیح ہے وہ بھی وہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ذرا سنیے. خدا تو انہوں نے بنایا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی کا ذکر بائبل میں کیا ہے. تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دیکھو، خدا بنایا انہوں نے عیسیٰ کو، اور اسی عیسیٰ کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے. تو جس عیسیٰ کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے اسی عیسیٰ کی توہین مرزا جی نے کی ہے. یہی بات میں اس کو سمجھا کے تھک گیا. مانتا بھی ہے کہ بائبل کے مسیح کی اس نے توہین کی ہے، اور بائبل کا مسیح بھی وہی ہے جس کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے. خدا کس کو بنایا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو بنایا ہے. تو کتنی صاف سی بات ہے. لیکن یہ مرزائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی یہاں اس نے تسلیم کر لیا. مجھے لگتا ہے آگے آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے اور اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے. بڑی اور بھی زیادہ لمبی بحث ہوتی رہی ہے. یہ ایک ہی بات بار بار انکار کرتا تھا، ایک ہی بات کا اقرار کرتا تھا. کبھی مان لیتا تھا عیسیٰ ابن مریم کو خدا، عیسائیوں نے خدا بنایا، کبھی انکار کر دیتا تھا. کبھی مان لیتا تھا ایک وجود ہے، کبھی کہتا تھا الگ الگ وجود ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جب یہ آڈیو آپ دوبارہ آپ کو سناتا ہوں تو اس سے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئے ہوئے ہیں. آگے آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے. صرف آخری آڈیو جو اس آڈیو کے بعد میں نے کیا وہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ ذرا دوبارہ سن لیں. بنا لیا آپ تو حافظ قرآن ہے، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا میں. تو اس سے بڑا فتنہ تو آج تک دنیا میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا سے کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ اس کی بیان کر رہے. تو جناب خدا تو انہوں نے بنایا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی کا ذکر بائبل میں کیا ہے. تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے نا. جب وہ موجود نہیں تھے، وفات پا گئے، تو انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا اللہ کا. تو جناب اسی کا ذکر کر رہے. یہی تو بات میں نے کی تھی کہ جب تک وہ ان کے اندر موجود رہے تو انہوں نے خدا نہیں مانا. جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ چلے گئے تو انہوں نے خدا بنا لیا. اب عیسیٰ کو نہیں پتہ مجھے خدا بنایا کہ نہیں بنایا. عیسیٰ تو انکار کر دیں گے قیامت کے دن. تو یہ اصل مسئلہ ہے. اب جب مرزا جی کا پیچا پڑا ان سے، عیسائیوں سے، تو اس نے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، عیسیٰ سے اپنا بغض اور عداوت ثابت کرنے کے لیے اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہان کی گندی گالیاں دی ہیں، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مرزا جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حوالہ پیش کیا ہے کہ آپ کا جو خدا ہے وہ تو یہ ہے آپ کی بائبل کی روح سے، ٹھیک ہے جی. تحریف تو بات اب دیکھ لو، اس آڈیو میں اس نے تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ کو جو خدا مانا انہوں نے اسی کا ذکر بائبل میں ہے، وہی عیسیٰ ہے. اسی کے متعلق ہمارے مرزا جی نے یہ بات کی ہے، تو ساری باتیں تسلیم کر گیا ہے. جی تو پھر میرا موقف ثابت ہو گیا نا یان صاحب. ابھی آپ مان رہے ہیں کہ جب تک وہ موجود تھے اس وقت تک وہ نبی تھے، بعد میں انہوں نے اس کو جناب والا خدا بنا لیا. کچھ دیر پہلے تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دو وجود ہیں، یہ وہ عیسیٰ ہے ہی نہیں. ابھی آپ مان رہے ہیں کہ واقعتاً انہوں نے اسے عیسیٰ ابن مریم کو ہی خدا بنایا تھا. میرا موقف ثابت ہو گیا. اب مرزا صاحب نے ان کے خدا کو برا بھلا کہا، تو ان کا خدا قرآن کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ کہتے تھے، اس کو خدا کہتے تھے. تو اب جب وہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی خدا اور ابن اللہ کہتے تھے تو مرزا صاحب نے اسی ان کے خدا کو جناب والا برا بھلا کہا اور گندی گندی گالیاں دیں. تو میرا موقف ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گندی گندی گالیاں دی اس نے. تو لو جی سامعین، یہ پورا مناظرہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، اور مرزائی نے کتنی کلٹیاں کھائیں، کتنے تیور بدلے، کتنی باتیں اس نے بدلیں، کتنے موقف اس نے اپنے بدلے. آخر کار اس نے مان لیا کہ عیسائیوں نے جس کو خدا بنایا وہی عیسیٰ ابن مریم تھا، وہی عیسیٰ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اسی کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، اور اسی کو مرزا جی نے گالیاں گندی گندی دی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.